أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. 22 پارے سورہ احزاب کے یہ چھٹی رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 53 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. گزشتہ رکوع کے آخر میں آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو گزرا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخری پیغمبر ہونا، آپ کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا، اور ہر مدعی نبوت کا کاذب ہونا اور جھوٹا ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق رہا ہے. اور جن جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت کے بعد نبوت کے دعوی کیے، ان کے خلاف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانوں میں ان کے خلاف جہاد کیا گیا اور ان کی سرکوبی کے لیے افراد بھیجے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. آپ کے بعد کسی پیغمبر اور رسول نے نہیں آنا، اس لیے کسی دوسری رسول کی ثبوت کے لیے عقلی اختراعات اور کسی پیغمبر کی موجودگی کے لیے ان کی موجودگی کو انسانوں کا ضرورت قرار دینا، اس پر مغز کپائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید میں تقریباً 100 آیاتیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 احادیث اور اسی طرح سینکڑوں اقوال اور آثار روایات میں بڑے وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ذکر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ان چھوٹے چھوٹے کتابچوں سے جو بڑے پیارے ناموں کے ساتھ بازاروں میں عام کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ختم نبوت کے عقیدے کو متزلزل کر دیا جائے، یقیناً ان کے طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بھئی یہ کرنا ہے تو بس اس کو کرنا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اس سے آگے نہیں جانا تو نہیں جانا. ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اعتماد کیا جائے. ایک مومن کے کامل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو خط آخر سمجھیں اور اس سے آگے اپنے عقل گوڑوں کے دوڑانے کی کوشش نہ کریں. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنے کی تاکید اور تلقین کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا شان بھی بیان کیا ہے کہ روئے زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیاتوں، اللہ کے باتوں اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین پر ایمان رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ان کا اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا رہتے ہیں کہ اللہ تو ان پہ رحم فرما دیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں. یہ اللہ کے فرشتے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا رہتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ یاد کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام عبادات کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے، ان کا کوئی نہ کوئی حد مقرر ہے، کوئی ٹائم ٹیبل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں، کوئی عدد مقرر نہیں، بلکہ جس وقت بندے کو ٹائم ملے اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس لیے کہ ذکر جو ہے یہ تمام عبادت کا مغز ہے، تمام عبادت کی بنیاد ہے۔ وَسَبِّحُوهُ، اور تسبیح بیان کرو اس کی، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، جو رحمت بیچتا ہے تم پہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں، وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے وہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس آیات میں لفظ صلاۃ کا ذکر ہے، دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو۔ تو صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرتا ہے، اور جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو فرشتے از خود تو رحمتیں نہیں بیچ سکتے، بلکہ وہ بندوں کے لیے اللہ سے رحمتوں اور بندوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دست دعا ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار مانگتے ہیں۔ اور جب صلاۃ کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے دعا کرنا۔ جو ہم صلاۃ بیچتے ہیں، درود بیچتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے کہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے درجے اور ان کے شان کے مطابق اپنے رحمت نازل فرما دے۔ اور جب صلاۃ کی نسبت عام دوسری مخلوقات کی طرف ہو تو اس کے معنی ہیں تسبیح بیان کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس دنیا کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے ہو لیکن تم ان کے تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ تو صلاۃ کے یہ معنی ہے کہ صلاۃ جب یہ کہا جائے کہ اللہ درود بیچتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی اللہم صلی پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہم صلی کا معنی ہے کہ اللہ تو رحمت نازل فرما دے، تو اللہ کس سے رحمتوں کی دعا کرتا ہے؟ یقیناً اللہ رحمتوں کی نازل کرنے والی ذات ہے، دوسروں سے رحمت مانگنے والا ذات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تحیتہم یوم یلقونہ، تحیتہم ان کا تحفہ، یوم یلقونہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ ہوگا سلام۔ اللہ کی طرف سے سب سے پہلی بات جو اپنے بندوں سے جنت میں ہوگی وہ ہوگی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، تم پہ سلامتی ہو، خوش رہو، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے بڑی عزت کا اجر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے شاہدن، بتانے والا، ومبشرا، اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتانے والے، اور جو اللہ کی ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کو اللہ کے رضامندی کی خوشخبری سنانے والے، اور جو اللہ کے ان باتوں آپ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں ان کو آپ ان کے انجام بد سے ڈرانے والے ہیں۔ وداعیا الی اللہ، اور آپ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف، باذنہ، اسی اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور آپ ایک چمکتے ہوئے چراغ ہے، کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ بحیثیت تاجر کو ہو، آپ بحیثیت والد کے ہو، آپ بحیثیت پڑوسی کو ہو، آپ بحیثیت ایک دوست کے ہو، آپ سفر میں ہو، آپ حضر میں ہو، ہر حال میں آپ کی زندگی سبوں کے سامنے ایک چمکتے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ چراغ ہے انسان نہیں ہے، روشنی ہے آپ انسان نہیں ہے، آپ انسان ہی ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا ہر
حصہ لوگوں کے سامنے ایسے واضح ہے جیسے کہ ایک چمکتے ہوئے چراغ کا حصہ، جس طرح اس میں کوئی دھندلا پن نہیں ہوتا، اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، یا آپ کے بتائے ہوئے احکامات میں اور فرامین میں جو کہ اللہ کے احکامات پہ مبنی ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے سمجھنے سے لوگ قاصر ہو۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا،